وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خواتین و حضرات، یقیناً آپ اس مسئلے سے تو واقف ہوں گے کہ بہت سارے مستحب غسل کہ جنہیں ہم مستحب کے عنوان سے انجام دیتے ہیں، ان میں سے کچھ غسل مستحب ایسے ہیں کہ جن کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کچھ مستحب غسل ایسے ہیں کہ جن کے بعد آپ کو وضو کرنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ ان غسل کے بعد نماز انجام دینا چاہتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو اس غسل کے بعد وضو ساقط نہیں ہوگا بلکہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. تو یہ دو تقسیم ہیں مستحب غسل میں، کہ کچھ مستحب غسل ایسے ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، کچھ مستحب غسل ایسے ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. در حقیقت میں تو وہ مستحب غسل کے جن کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، وہ حقیقت میں غسل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا استحباب ثابت نہیں ہے، جن کا مستحب ہونا مرجع کے نزدیک، مجتہد کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا. لہٰذا وہ غسل جو ہے وہ رجا کی نیت سے کہ انشاءاللہ اگر یہ مستحب ہوئے تو پروردگار ہمیں اس کے انجام دینے پر ثواب دے گا. تو اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اندر وہ کون کون سے غسل ایسے ہیں کہ جو مستحب ہیں اور جن کے بعد اگر انسان وضو کرنا چاہے، یا جن کے بعد اگر انسان قرآن کو چھونا چاہے یا کوئی ایسی عبادت کرنا چاہے کہ جس کے لیے وضو ضروری ہے، تو وہ مستحب غسل انجام دینے کے بعد اسے وضو نہ کرنا پڑے. وہ کون سے مستحب غسل ہے رمضان میں؟ تو وہ مستحب غسل جو ہے وہ رمضان میں ان میں سے سب سے پہلے چاند رات کا غسل ہے. یعنی شعبان کا آخری دن گزرا اور رمضان کی جو چاند رات ہے، تو یہ جو رمضان کی چاند رات ہے جسے شب اول کہتے ہیں، پہلی شب رمضان کی، اس میں اگر آپ نے غسل کیا تو اگر آپ غسل کرنے کے بعد مغرب عشاء کی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ کو مغرب عشاء کی نماز کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے شب 17 رمضان، یعنی 16 کا دن گزرنے کے بعد جو 17 کی شب لگے گی، تو 16 کا دن گزرنے کے بعد جو مغرب کی اذان ہوئی، یہ 17 کی شب ہے. تو اگر آپ نے غسل کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو مغرب عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے شبۂ قدر، یعنی شب 19، شب 21 اور شب 23، اور اسی طریقے سے شب 24 رمضان، یعنی 23 رمضان کا دن گزرنے کے بعد جو شب 24 رمضان ہے، اس میں اگر آپ نے غسل کیا تو پھر اس غسل کے بعد وضو کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نقطہ جو یہاں پر ملاحظہ کریں وہ یہ ہے کہ شب 23، یعنی شبۂ قدر میں سے جو شب 23 رمضان ہے، 22 کا دن گزرنے کے بعد جو 23ویں کی رات ہے، اس رات میں دو غسل ہیں. ایک ابتدائے شب میں یعنی مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اور ایک فجر سے کچھ دیر پہلے جو غسل انجام دینا ہے. تو یہ جو فجر سے کچھ دیر پہلے والا جو مستحب غسل ہے کہ جسے رجا کی نیت سے انجام دینا ہے، اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا. جو وضو معاف ہے وہ ابتدائے شب والا، شب 23 میں جو ابتدائے شب والا، رات کی شروعات والا، رات کی اسٹارٹ والا جو غسل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو وضو اس کے بعد معاف ہے. تو یہ کچھ اغسال تھے. اب ایک چھوٹی سی چیز آپ کی خدمت میں، اگر فرض کریں کہ آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد اور نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا آپ نے جو ہے وہ رفع حاجت انجام دی، یا مثلا آپ غسل کرنے کے بعد سو گئے، صحیح ہے، تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب جب آپ اٹھیں گے یا رفع حاجت کے بعد تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یہ نقطہ ذہن میں رہے. اور آخری غسل جو عید کے دن کا غسل ہے، یعنی عید الفطر کے دن کا غسل، جب آپ عید الفطر کے دن صبح میں غسل کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ عید کی نماز بغیر وضو کے انجام دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی ایسی عبادت آپ کر رہے ہیں کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو عید الفطر کے غسل کے ساتھ آپ کو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مستحب غسل رمضان کے حوالے سے
ایک کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا. انشاءاللہ آئندہ دیگر مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.